الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. رواہ البخاری. میرے اسلامی بھائیوں، حمد و ثنا کے بعد آج کا جو موضوع ہے لاک ڈاؤن اور عید الفطر کی نماز. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں حق و سچ کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے اعداد و شمار کے مطابق موجودہ وبائی کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد تقریباً 47 لاکھ اور مرنے والوں کی تعداد تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے. پوری دنیا کا نظام تہس نہس ہو گیا ہے. کاروبار بری طرح متاثر ہے. دینی مراکز، مدارس، مساجد، عبادت خانے، عیدگاہیں سب کے سب متاثر ہیں. جمعہ و جماعت کی مسجدوں میں ادائیگی پر پابندی ہے. لوگ بھوکمری سے دم توڑ رہے ہیں. ہر شخص جو جہاں ہے وہیں پریشان حال ہے. کورونا مہاماری کی وجہ سے شاید اسلامی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ مجموعی طور پر پوری دنیا میں اجتماعیت کے ساتھ عید نہیں منائی جا رہی ہے. لوگ رنج و غم کے شکار ہیں. نئے جوڑے، نئے جوتے، میٹھی سوئیاں اور کھیر نہ ہونے کا سب کو افسوس ہے. میرے بھائیو، یقیناً عید الفطر ہمارا اسلامی تہوار ہے، اسلام کا بہت بڑا شعار ہے. اللہ تعالیٰ نے اختتام رمضان پر خوشی کا دن متعین کیا ہے جسے عید الفطر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں ہم تکبیر، تحلیل، تحمید کے ذریعے اللہ کی توحید، بڑائی و بزرگی، عید کا چاند نظر آتے ہی مظاہرہ کرتے ہیں. بہرحال مجموعی طور پر پوری دنیا میں اجتماعیت کے ساتھ عید نہیں منائی جا رہی ہے. بحکم الہی 2020 کا ماہ رمضان اور عید الفطر
اس کورونا وائرس کی مہاماری کے لپیٹ میں آ چکا ہے۔ کرفیو اور لاک ڈاؤن سختی سے نافذ ہے۔ گھروں سے باہر نکلنے پر کہیں غرامے، کہیں جرمانے، کہیں غرامے، کہیں جرمانے اور کہیں پولیس کے ڈنڈوں کا سامنا ہے۔ ایسی صورت میں سوال یہ ہے کہ ہم اپنی عید کیسے منائیں؟ حمد و ثنا کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا فرمان اور ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ انہی نصوص کی روشنی میں اصل موضوع کو سننے سے پہلے ایک پوائنٹ پر ہم گفتگو کرتے ہیں تاکہ اگلی بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، شریعت نازل فرمائی، شریعت کا پابند مکلف بنایا، فرائض متعین کیے، ساتھ ہی آیت کریمہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، حسب استطاعت جتنا اللہ سے ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین طاقت سے زیادہ بوجھ کسی نفس پر نہیں ڈالتے ہیں، نازل فرما کر آسانیاں پیدا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے لوگو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، یہ کہہ کر کے روزے کو فرض قرار دیا۔ وہیں پر فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر کہہ کر آسانیاں اور رحمت نازل فرمائے کہ تم میں سے ایک طرف تو روزہ فرض ہے، دوسری طرف اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے جو مریض ہے یا حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں وہ قضا کر لے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت، آسانیاں اور مہربانیاں ہیں۔ نماز کو فرض قرار دیا گیا، اقیم الصلاح کہہ کر کے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھو، اور اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھو۔ بہرحال ہمیں دین کا مکلف بنایا گیا، مگر حسب استطاعت جتنا عمل کر سکتے ہیں اتنا ہی کا مکلف بنایا گیا۔ دوسری بات، اسلام دین رحمت ہے، اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان العبد اذا كان على طریقۃ حسنۃ من العبادہ ثم مرض، بندہ جب نیک عمل زندگی بھر کرتا رہتا ہے، اللہ کی رضا و تقرب حاصل کرنے کے لیے خوشی بخوشی اجر و ثواب کی نیت سے برابر نیک عمل کرتا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، پھر اگر بیمار ہو گیا، اب وہ عمل جو زندگی بھر کرتا رہا نہیں کر پا رہا ہے، ایسا بیمار ہوا کہ ہاسپٹل پہنچ گیا، اب عمل رک گیا، مگر رحمت الہی جوش میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین اعمال ریکارڈ کرنے والے، اجر و ثواب لکھنے والے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس بندے کو میں نے بیمار کیا ہے، لہذا بیماری سے پہلے جتنا وہ عمل کرتا تھا اب نہیں کر پا رہا ہے، اسے مکمل ثواب لکھتے جاؤ یہاں تک کہ میں صحتیاب کر دوں یا موت دے دوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ بیماری اور سفر کے الفاظ ہیں، اسی طریقے سے بلاؤں اور مصیبتوں کے بھی الفاظ ہیں، یعنی یہ ہے رب ذوالجلال کی کرم نوازی اور مہربانیاں بندوں کے اوپر کہ مصائب مشکلات کچھ بھی ہو جائے، حالات بدل جائے، بندہ بیمار ہو جائے یا گھر سے دور سفر پہ چلا جائے یا کسی بلا اور مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے، مگر نیک اعمال کا اجر و ثواب جاری و ساری رہتا ہے۔ سچی نیت کی بنا پر روز قیامت عرش الہی کے نیچے عزت و شرف کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، کل بروز قیامت اس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ ہے سچی نیت، سچے ارادے، پختہ نیت کا اجر و ثواب۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حسب استطاعت دین کا پابند بنایا ہے، ساتھ ہی ساتھ مصیبت، پریشانی، بلا، بیماری اور سفر کی وجہ سے اجر و ثواب میں کمی نہیں کی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ سچے دل سے ہم دین پر حتی المقدور، حتی الامکان، حسب استطاعت عمل کرتے رہیں، تھک ہار کر کے پیچھے نہ ہٹیں۔ اگر 100% 100% دین پر نہیں چل سکتے
تو اللہ کے رسول نے فرمایا سددو وقاربو، اگر میاں فی المیاں عمل نہیں کر سکتے، نہیں چل سکتے، تو وقاربو، قریب قریب ہی صحیح، حسب استطاعت ہی صحیح، جتنا کر سکتے ہو عمل کرتے رہو۔ ایسا کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزار دیں، اور زندگی میں جو بھی حالات پیش آئیں، حالات جس کروٹ پر پہنچے وہی اجر و ثواب لکھنے کا حکم اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں۔ جو بیماری سے پہلے، مصیبت آنے سے پہلے، سفر میں جانے سے پہلے بندہ عمل کرتا رہا ہے، اس طریقے سے اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، اور رب ذوالجلال کی رحمت بندوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ ان تمہیدی باتوں کے بعد معلوم ہوا کہ آج کورونا وائرس کی مہاماری ہے، لاک ڈاؤن ہے، سخت کرفیو نافذ ہے۔ ایسی صورت میں حسب استطاعت جتنا ممکن ہو ہم حکومتی اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کریں اور عید منائیں۔ اللہ رب العالمین سحری سے لے کر کے افطاری تک، بلکہ پہلی رمضان سے لے کر عید الفطر تک جتنا عمل گزشتہ رمضان میں ہم کیے تھے، اتنا اجر و ثواب اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس سال بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان سال کرفیو، لاک ڈاؤن وبائی وائرس کی بنا پر ہے۔ کرفیو، لاک ڈاؤن اور وبائی وائرس کی بنیاد پر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ خوب جانتے ہیں کہ اگر بندوں کے ساتھ مجبوری نہ ہوتی تو وہ ضرور اجتماعیت کے ساتھ عید کی نمازیں و دیگر اعمال بجا لاتے۔ لہذا ان احادیث و آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ذرہ برابر رنج و غم کے شکار نہ ہوں، بلکہ عید الفطر کی خوشی رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہے، شرح صدر کے ساتھ قبول کریں، اور حسب استطاعت رب کے فیصلے پر راضی برضا ہو کر رب کے تحفے کو قبول کرتے ہوئے نماز و دیگر اعمال بجا لائیں، اور اللہ رب العالمین سے بھرپور اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ سب سے پہلا عمل جو ہمیں ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آتے ہی کثرت سے ہم تکبیر پڑھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم روزے کی گنتی پوری کر لو اور روزے پوری کر لینے کی توفیق و ہدایت پر تکبیر کہو اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ تعالیٰ کا بندوں پر انعام و اکرام ہے، اور جب روزے بحسن خوبی پورے ہو گئے تو اب حکم دیا گیا کہ بطور شکر اللہ رب العالمین کو یاد کریں اور تکبیر کہیں۔ اس آیت کی بنا پر علماء نے عید الفطر میں تکبیر کہنے کو مشروع قرار دیا ہے۔ لہذا ہمیں عید کے چاند کا اعلان سنتے ہی کثرت کے ساتھ تکبیر اس وقت تک ہمیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ عید کی نماز نہ ادا کر لی جائے، اور اس کے بعد اگر ہم نے زکوٰۃ الفطر نہیں ادا کیا ہے تو زکوٰۃ فطر ادا کریں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ ہم پہلی شوال کو ممکن ہو تو غسل کریں، نیا لباس، نئے جوڑے جو میسر ہوں پہنیں، خوشبو لگائیں اور تاک کھجور کھا کر سنت پر عمل کریں۔ اپنے گھروں میں رہ کر مرکزی و صوبائی حکومتوں کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز عید دوگانہ ادا کریں۔ پھر دوست احباب، اعزاء و اقارب کو ویڈیو، آڈیو اور آئیڈی کال سے عید کی مبارکبادی پیش کریں اور خوشیاں منائیں۔ تیسرا عمل دوگانہ نماز عید ادا کریں۔ نماز عید گھروں میں کیسے ادا کریں، اس سلسلے میں مفتی سعودی عربیہ و دیگر کبار علماء بورڈ کے فتاوی کی روشنی میں نماز عید دوگانہ اپنے اپنے گھروں میں بغیر خطبے کے ادا کی جائے گی۔ مفتی سعودی عربیہ الشیخ عبدالعزیز آل الشیخ و عبد الرحمن البراک و صالح الفوزان و عبدالعزیز الراجحی و عبد الکریم الخزیر و خالد المصلح و سعود الخصلان و عبداللہ السلمی حفظہم اللہ تعالی اجمعین۔ خلاصہ، عید کے نماز کا ٹائم سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد سے شروع ہو کر زوال سے پہلے تک ہے،
لہذا اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے باجماعت دوگانا بغیر اذان اور بغیر اقامت کے نماز ادا کریں۔ امام آگے کھڑا ہو، مرد حضرات چھوٹے بچے دوسری صف اور عورتوں تیسری صف میں، اس طرح سے سب بندی کریں۔ اگر گھر میں 2-4 افراد نہ ہوں تو ہر شخص اپنے اپنے گھر میں تکبیر زوائد کے ساتھ 2 رکعت نماز عید ادا کرے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھیں، پھر ایک کے بعد دیگرے 7 تکبیریں کہیں، پھر سورہ فاتحہ اور سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں اور بقیہ رکوع و سجدے عام نمازوں کی طرح ادا کریں۔ پھر دوسری رکعت میں سجدے سے اٹھ کر 5 تکبیریں کہیں، ایک کے بعد دیگرے کہیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھیں۔ اگر دونوں صورتیں نہیں یاد ہیں تو قرآن میں سے جو میسر ہو، جو یاد ہو وہ صورت پڑھ لیں، بقیہ رکوع سجدے کے ساتھ 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیں۔ اب آپ کی نماز عید مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ رب کریم جلد از جلد وبائی وائرس کو دنیا سے اٹھا لے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے صیام اور قیام کو شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو جہنم سے آزاد ہونے والوں میں سے بنائے، اور رب کریم بار بار ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔